وہ الطاف حسین ہادی نے بہت زبردست کہا تھا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ السلام علیکم، ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر سلطان منیر صاحب۔ پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک اتنا بڑا پروگرام ترتیب دینے کے لیے۔ الحمدللہ اللہ کی عطا سے ہے یہ سارا کام، کیونکہ کوئی بھی نیک کام ہوتا ہے وہ اللہ کی عطا کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اور پھر ہمارا جو حسن نیت ہے، اس کے اندر اخلاص ہے، اس کو لے کر ہمارے جو ممبران چل رہے ہیں النور فاؤنڈیشن کے، ان کے حسن نیت اور اخلاص کی برکت ہے۔ اور آپ اخلاق بھی ان کا ملاحظہ کرتے ہیں کہ کس طرح یہاں پر یہ ایک خیمہ بستی سجائی ہوئی ہے 25 شادیوں کی، تو یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے بہت جو ہے نا وہ چل رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں سال بسال ہر سال اس میں مطلب اضافہ ہو رہا ہے۔ پہلے کتنی شادیاں ہم نے شروع میں 2 شادیوں سے شروع کیا تھا النور فاؤنڈیشن نے، پھر اس کے بعد جیسے جیسے یہ معاملات چلتے رہے، مخیر حضرات کا تعاون آتا گیا ہے، تو یہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے اس دفعہ الحمدللہ 25 شادیوں پر یہ مشتمل خیمہ بستی ہے۔ اس کے بعد اگلے سال انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑھ کر ہوگا وہ۔ سر ایک بات جو میں یہاں پہ بہت زیادہ نوٹس کر رہا ہوں کہ ان کے تقریباً 70 کے قریب جو ہے نا وہ ممبر ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں۔ ایک تو ان کا معاوضہ کو نہیں وہ لے رہے فاؤنڈیشن سے، دوسرا جو ہے نا وہ سب جو ہے نا وہ ینگ ہیں، تو ایک میسج جو ہے نا وہ ینگ جنریشن کے لیے بھی کچھ دے دیں۔ جی بالکل، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا نا کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی بڑھ چڑھ کر مدد کرو، تو ان لوگوں نے اپنے جو ممبران ہیں یہ النور فاؤنڈیشن کے، انہوں نے اس بات کو اپنی حرز جان بنایا ہوا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے جو قرآن کے فرامین ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہمیں اسلام نے ایک اجتماعیت کی دی ہے، معاشرے کو مثبت بنانے کے لیے دی ہے، اس کو بھی یہ بہت اچھی طرح انہوں نے اپنے اندر اڈاپٹ کیا ہے۔ اور اسی وجہ سے ہے کہ یہ اخلاص جب ان کے اندر آتا ہے نا تو ایک دوسرے کے ساتھ کڑی سے کڑی ملتی رہتی ہے، چلتی رہتی ہے۔ وہ الطاف حسین ہادی نے بہت زبردست کہا تھا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ تو یہ محنت جو کر رہے ہیں نا، اس طرح کا کام دیکھیں، فرشتوں کے اندر نفس نہیں ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے نفس دیا ہے، تو وہ ایک بہت لمبی چوڑی گفتگو ہے، لیکن یہ ہے کہ جب بندہ اپنے نفس کو زیر کر لیتا ہے اور اپنے آپ کو مخلوق کی خدمت کے لیے وقف کر دیتا ہے، تو اس کی اپنی پریشانیاں، اس پہ اپنے دکھ، اس کے اپنے غم، وہ سارے ختم ہونے کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ اور وہ دوسروں کی، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو ریلیف دے، دوسروں کو انسینٹیو دے، دوسروں کی مدد کر کے ان کی دکھ، درد، غم اور تکلیف کو کم کرے۔ اس لیے یہ النور فاؤنڈیشن کی جو خیمہ بستی ہوتی ہے، جو ابھی آج الحمدللہ سجی ہوئی ہے 25 شادیوں کے حوالے سے، اس میں دیکھیں کہ 25 دلہا ہے، 25 دلہنیں ہیں، اور یہ صرف دلہا دلہن نہیں ہے، یہ 25 اور 25 50 خاندان ہیں جن کی رنج، غم، دکھ، تکلیف دور ہوئی ہے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کی۔ اور 50 خاندانوں کے ساتھ کتنے لوگ منسلک ہیں جو جن کے لیے النور فاؤنڈیشن خوشی کا باعث بنی ہے۔ اور پھر خالی یہ 50 خاندان ہی نہیں ہیں، اس کے اندر آپ دیکھ لیں فرنیچر بنا ہے، دیگر جتنے بھی معاملات ہوئے ہیں، وہ تاجر ہیں، وہ دکاندار ہیں، ریڑیوں والے ہیں، ٹرکوں والے ہیں، ان کا بھی روزگار کا سلسلہ بنا ہے۔ تو یہ ایک الحمدللہ اتنا زبردست کام ہے، یہ اللہ کی عطا سے ہوا ہے سب کچھ۔ اور ہم بینگ اے مسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حقیقی تعلیمات ہیں اس کی روشنی میں چل رہے ہیں۔ دیکھیں نا، یہ جیسا یہ کام کرتے ہیں تو اپنی یہ کارکردگی رپورٹ کو پرنٹ کرتے ہیں، اس کے اندر اگر کسی نے 1 روپیہ بھی دیا ہوا وہ بھی اس کو نوٹ کر رہے ہیں۔ یہ بات ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے جو سلوگن ہے اس کے اندر قرآن پاک کی آیت لکھی ہوئی ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور آیا ہے، اور وہ کتاب مبین کا جو ذکر ہوا ہے نا، یہ اس نور سے روشنی لے کر اپنے جو فنڈز ہیں ان کو وہ کتابی شکل میں بھی پیش کر دیتے، اور کتاب مبین کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہر چیز کھول کر بیان کر دینی، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہوتی، اور اس کے اندر کوئی 2 نمبری الحمدللہ نہیں ہوتی، اس حوالے سے کہ اگر کسی نے 1 روپیہ بھی دیا ہے اس کو وہ آمدن میں لکھا بھی ہے، اور اگر وہ خرچ ہوا تو اس کا خرچ بھی لکھا ہے کہ یہاں پہ خرچ ہوا ہے۔ تو ابھی آپ جو صاحب حیثیت بندے ہیں جو ابھی اس کاروبار میں، اس فاؤنڈیشن میں جو پیسہ دے رہے ہیں، ان کے لیے کوئی پیغام، جو نہیں دے رہے ان کے لیے کوئی پیغام؟ ان کے لیے پیغام تو اللہ کی پاک کتاب نے کہا ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔ اور یہ تو کام ایسا ہے کہ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان اور صوفیاء کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ لوگوں کی
آسانیاں پیدا کرنے کے لیے، لوگوں کے دکھ تکلیف دور کرنے کے لیے وہ اس طرح کے معاملات اور اس طرح کے ایونٹ کرتے تھے، اور خود بھی اپنی جیب سے بھی وہ لوگوں کی جو ہے مدد کرتے تھے، اور دوسرے جو اپنے معتقدین ہوتے تھے، اپنے مریدین ہوتے تھے، اپنے متوسلین ہوتے تھے، ان کو ترغیب بھی دیتے تھے کہ آپ لوگوں کے اندر آسانیاں تقسیم کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے گا۔ اور مخیر حضرات جو صاحب ثروت حضرات ہیں، ماشاءاللہ بلا شبہ یہ بہت زیادہ تعاون کر رہے ہیں ہمارے شہر پھول نگر کے جو تجار حضرات ہیں، تاجر حضرات ہیں، وہ اچھی طرح تعاون کر رہے ہیں، لیکن جو نہیں کر رہے ان کو بھی اس ترغیب کے اندر آنا چاہیے، اپنے لیے صرف دنیا ہی نہیں آخرت کا خزانہ اور آخرت کا سامان بھی اکٹھا کرنا چاہیے، جو دکھی لوگوں کی مدد کر کے اور ان کی ہیلپ کر کے۔ ماشاءاللہ، تو ہمارے بھائی پروفیسر سلطان منیر صاحب سے ابھی ہم نے گفتگو کی ہے، تو مجھے یہاں پہ آ کے جو سب سے زیادہ اٹریکٹ چیز لگی ہے نا، وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جتنے کام ہو رہے ہیں نا، وہ ہو رہے ہیں ایک ینگ جنریشن کی طرف سے، جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 25 سے لے کے 40 تک بہترین عمر اور بہترین کام، تو لہٰذا ایک بہترین پروگرام جو ہے ابھی وہ یہاں پہ جاری ہے، تو رب سے دعا کرتے ہیں کہ رب ایسے کام کرنے کی توفیق سبھی کو دے۔